بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان المبارک کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی اور نجات کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں اپنی مخلوق میں ایک بڑی تعداد کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ آنے والے دنوں میں ان اعمال اور اسباب کو اختیار کریں جو جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں بہت ساری ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں، اگر انسان ان کو اپنا لے تو انسان جہنم سے بچ سکتا ہے۔ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، مسلم شریف کی روایت کے مطابق ایمان، توحید اور ہدایت یہ انسان کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یعنی جس بندے کے پاس ایمان موجود ہو، کفر سے بچا ہوا ہو، توحید موجود ہو، شرک سے بچا ہوا ہو، ہدایت موجود ہو، ضلالت سے بچا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کلمہ اور ایمان کی برکت سے اہل ایمان کو جنت عطا فرما دیتے ہیں، جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ نمبر 2، سنن ترمذی اور سنن دارمی کی روایت کے مطابق کسی مسلمان کا اللہ کے خوف سے رو پڑنا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے آنسو بہا دینا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ نمبر 3، سنن ترمذی اور مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق اچھے اخلاق، حسن سلوک اور بے تکلفی کی زندگی، لوگوں کے قریب رہنا، لوگوں کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا، کسی بندے کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ نمبر 4، مسند احمد کی روایت کے مطابق کسی مسلمان کا جہنم سے پناہ مانگنا، یعنی یہ کہنا کہ باری تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے، جہنم سے پناہ مانگنا یہ جہنم سے نجات کا سبب ہے۔ نمبر 5، مسند احمد کی روایت کے مطابق دن اور رات میں 5 نمازوں کی پابندی کرنا، اور مسلم شریف کی روایت کے مطابق بطور خاص نماز فجر اور نماز عصر کی پابندی یہ انسان کو جہنم سے بچا لیتی ہے۔ نمبر 6، الاحادیث المختارہ کی روایت کے مطابق 24 گھنٹوں میں 12 سنن مؤکدہ ادا کرنا، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 سنتیں ظہر کے فرض کے بعد، 2 سنتیں مغرب کے بعد اور 2 سنتیں عشاء کے فرضوں کے بعد، یہ 12 سنن مؤکدہ ان کی پابندی انسان کو جہنم سے بچا لیتی ہے۔ نمبر 7، کسی مسلمان کا 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ نفاق سے بھی آزادی کا ذریعہ ہے اور جہنم سے بھی نجات کا سبب ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث مبارک موجود ہے۔ نمبر 8، صحیح ابن خزیمہ کی روایت کے مطابق کسی روزے دار کی روزہ افطار کرانا، کسی کی افطاری کا اہتمام اور انتظام کرانا، یہ جہاں انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، یہ روزے دار کے بقدر اجر اور ثواب کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے، تو یہ افطاری کرانا جہنم سے نجات کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ نمبر 9، شعب الایمان بیہقی کی روایت کے مطابق کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرنا، کسی کی ناموس کا دفاع کرنا، کسی کی عزت پر کیچڑ نہ اچھالنا، اپنی زبان کو اس کی غیبت، گلے اور شکوے سے محفوظ رکھنا، یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نمبر 10، سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق اولاد میں بیٹی کی اچھی تربیت کرنا، پرورش کرنا، دین کے مطابق اس کی تربیت کا اہتمام کرنا، یہ جہنم سے نجات کا سبب اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ آنے والے عشرے میں ان اسباب کو اختیار کریں
جہنم سے نجات کے لیے ان اعمال کی پابندی کریں، جس کا خلاصہ میں اور آپ اپنے عقائد بھی درست رکھیں، اپنے اعمال بھی درست رکھیں، اپنے اخلاق بھی ٹھیک رکھیں، معاشرت رہن سہن بھی ٹھیک ہو، معاملات لین دین بھی درست ہوں، اور پھر بطور خاص گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے جائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ امید یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کے مطابق اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا نام بھی ان خوش نصیبوں میں لکھ دیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اس عاشرے میں جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت کا مستحق بنائے، اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث طیبہ کی روشنی میں ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔